بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلیمہ خان نے انکشاف کیا ہے، انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ نئے مقدمات بنا کر عمران خان کو فوج کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ خاندان اور وکلاء سے ان کا رابطہ نہ رہے. خان صاحب کا لہجہ تلخ سے تلخ تر ہوتا جا رہا ہے. آج اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، مولانا فضل الرحمان کے بیان کا انہوں نے خیر مقدم کیا، اور کہ کسی بھی سرکاری منصب پر کسی بھی شخص کو توسیع نہیں دی جانی چاہیے. اور شہباز شریف کے بارے میں پھر وہ جملہ انہوں نے دہرایا، یہ کہتے ہوئے کہ ان کو وزیر اعظم کہیں، ان کو وہ کس طرح کے وزیر اعظم ہیں، وہ ہر چیز کے لیے NOC لیتے ہیں، کیا پتہ کل انہیں بھی لاپتہ کر دیا جائے. سپرٹ صحیح ہیں خان صاحب کے. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں پولیس خود کو بچانے پر لگ جائے تو لوگوں کو کیسے بچائے گی. ان سے پوچھا گیا اگر آپ وزیر اعظم ہوتے اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ افغانستان جانے کا اعلان کر دیتا تو آپ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا میں اس کی اجازت دیتا، اس لیے کہ میں تو اشرف غنی جو ہے وہ حالانکہ پاکستان کا مخالف تھے، لیکن میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا اور ان کو یہاں مدعو بھی کیا تھا. علی امین گنڈا پور کے بارے میں انہوں نے کہا انہوں نے جانے کی بات کی ہے، گئے تو نہیں، کوئی تاریخ تو مقرر نہیں کی، چل تو نہیں پڑے ہیں، تو اس میں کون سی غلط بات ہے. یہ بھی کہا کہ سب سے کم دہشت گردی PTI کے دور میں ہوئی، اگر کوئی دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے تعاون کرنا چاہیے. علی امین پورے ملک کے مفاد کی بات کر رہا ہے، اس پہ اعتراض کیا ہے؟ جب تک افغانستان سے بات نہیں کریں گے دہشت گردی میں پھنسے رہیں گے. یہ بھی کہا کہ بلاول جب وزیر خارجہ تھے تو وہ افغانستان تک نہیں گئے. نواز شریف کے دور میں وہ علی امین گنڈا پور کے ریفرنس میں انہوں نے کہا نواز شریف کے دور میں پرویز خٹک کو بھیجا تھا افغانستان، اور لہذا میں علی امین کے موقف کی حمایت کرتا ہوں. یہ بھی ان پہ پھر دوبارہ نکتہ چینی کی چیف الیکشن کمشنر پہ اور ان پہ چیف جسٹس پہ کہا راجہ سکندر سلطان جو ہیں، سکندر سلطان راجہ معاف کیجیے گا، گیند پھینکتے ہیں ایک سلپ میں اور قاضی عزیزہ صاحب دوسری سلپ میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ 1.5 سال میں توشہ خانہ کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے پیش نہیں ہو سکا. جلد سماعت کی درخواست بھی دی مگر اس کے باوجود سماعت نہیں ہو رہی. اگر صرف توشہ خانہ کیس سن لیں تو باقی سارے کیس ختم ہو جائیں. معیشت کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا IMF سے نجات کی صرف ایک صورت ہے کہ سمندر پار پاکستانی ملک میں سرمایہ کاری کریں، اور ڈنڈا لے کر ملک سمیت سب کچھ ٹھیک کرنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں. وہ پھر انہوں نے یاد دلایا 22 اگست کا واقعہ. انہوں نے کہا جیل میں تو چڑیا پر نہیں مار سکتی. تو پھر یہ کیسے ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر جو ہیں 7 بجے صبح جیل پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ملک کی خاطر ہم نے جلسہ ملتوی کیا، انہوں نے ہم سے فیسیلیٹیشن کا سہولتیں مہیا کرنے کا وعدہ کیا، مگر یہ محض ایک دھوکہ تھا. اس سے بڑا دھوکہ جو ہے انہوں نے کہا میرے ساتھ کبھی نہیں کیا گیا. آج ایک عجیب و غریب سوال کیا گیا عمران خان سے. وہ سوال یہ تھا، علی امین گنڈا پور نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے پختونخوا کو آزاد کرانا ہے. پھر سن لے سوال کو. علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے پختونخوا کو آزاد کرانا ہے. عمران خان نے صرف اتنا کہا علی امین گنڈا پور یہ بات کہہ سکتے ہی نہیں، میں یہ بات مانتا ہی نہیں. PTI کے نئے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، آپ پتہ بڑے متحرک آدمی ہیں،
اور آج کل لگتا ہے کہ کوئی بہت کام کا بوجھ بھی ہے، جلدی جلدی بات کرتے ہیں. تو وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ گھروں سے خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے. وہ جو واقعات معروف واقعات ہوئے ان کا حوالہ دیا اور اخبار نویس سے اس کو اجاگر کریں انسانی حقوق کی ایسی تباہ کن خلاف ورزیوں کو. تو اخبار نویس مائک اٹھا کر لے گئے. معلوم نہیں کس نے اشارہ کیا کہ وہ چلے گئے، بائیکاٹ کر دیا. اب وہ آپ کو یاد ہی ہے کہ کیا اختلاف کہاں سے پیدا ہوا تھا کہ وہ کچھ غیر محتاط ریمارکس دیے تھے علی امین گنڈاپور نے. اگرچہ بعد میں انہوں نے خود بھی وضاحت کی، بیرسٹر گوہر علی شاہ پریس گیلری میں گئے، ذاتی طور پر معافی مانگی. عمران خان نے بھی کہا کہ علی امین گنڈاپور کو یہ بات بالکل نہیں کہنی چاہیے تھی، اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ اخبار نویس جو ہے جہاد کر رہے ہیں. یہ ملک کی تاریخ میں شاید پہلا موقع ہے کہ اخبار نویس جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ عدلیہ سے متعلق ترمیم کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور ترامیم کل سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں پیش کر دی جائیں گی. ارکان کی اسلام آباد میں موجودگی یقینی بنانے کا بندوبست کیا گیا ہے. 2 ارکان ایم کیو ایم کے نہیں تھے، 2 ارکان ملک سے باہر تھے، ان سے بھی کہا گیا کہ پہنچ جائیں. اور یہ 2 ارکان جو ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، مگر یہ کہ کہا جاتا ہے کہ انہیں رام کر لیا گیا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کے جے یو آئی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ترمیم کی ہرگز حمایت نہیں کریں گے. اس پہ عمران خان نے ظاہر ہے اسی پہ خراج تحسین پیش کیا. سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اوریہ مقبول جان پہ جیل میں تشدد ہو رہا ہے. ایک تو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی بڑی کمپین لانچ کی گئی ہے، مختلف اخبار نویسوں نے کہا، اور ایسے لوگوں نے جن سے اس کی کا اندیشہ نہیں تھا. بعض لوگ جو ہیں ان کا تو خیر یہ کام ہے، لیکن بعض ایسے اخبار نویسوں نے کہا کہ جن سے اس کی کوئی اندیشہ نہیں تھا. تو جوڈیشل ایکٹیویزم فورم کے سربراہ ایڈوکیٹ صدیق اظہر نے، جو مشہور آدمی ہیں، اندیشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے ان پہ تشدد ہو رہا ہو. ان کا سپرنٹینڈنٹ جیل سے اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات سے درخواست کی، خطوط ارسال کیے، میسیجز بھیجے، لیکن انہیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. اور یہ صاحب کے وکیل کا کہنا یہ ہے، اب میں معافی چاہتا ہوں، میں ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، حالانکہ بہت مشہور آدمی ہیں. عمران ریاض کا مقدمہ بھی انہوں نے لڑا تھا اور جہاں تک مجھے معلوم ہے بغیر فیس کے لڑا تھا. انہوں نے کہا کہ ان پر گھٹیا، ان کے موبائل میں گھٹیا مواد، غلیظ مواد کا جو الزام ہے وہ بے بنیاد ہے، بالکل غلط ہے. اور الزام عائد کرنے والے اخبار نویس کا نام لے کر کہا کہ اگر اپنی بات کے میں وہ سچے ہیں، اگر ان کا الزام درست ہے تو وہ اس کو پبلک کر دیں، اس پہ ڈال دیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایم این اے سعد اللہ بلوچ کی بیوی، جوان سال بیٹی اور خالہ کو اغوا کر کے فیصل آباد کے گھر میں رکھا گیا. یہ بات تو پہلے بھی آ چکی ہے، صرف یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ خالہ کو بھی اغوا کیا گیا اور یہ کہ فیصل آباد میں رکھا. یہ سب کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ارکان اسمبلی پر آئینی ترمیم کے لیے کو مجبور کیا جائے ارکان اسمبلی کو. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب کی ایک بڑی دلچسپ شناخت ہے جسے کبھی لوگوں کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کبھی ذکر نہیں کیا گیا. سینیٹر ہمایوں محمد جو ہیں وہ میں بہت عرصے سے نہیں جانتا ہوں، جب یہ محض ایک ڈاکٹر تھے. یہ پلاسٹک سرجری کے ٹاپ ایکسپرٹ ہیں اور ان کا ایک ریکارڈ ہے. یہ مصنوعی بال جو لگائے جاتے ہیں، مصنوعی تو نہیں ہوتے، بال جو لگائے جاتے ہیں سروں پہ، اس میں ان کا دنیا میں نمبر 1 یہ ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. خیر یہ تو ایک ایسے بیچ میں بات آ گئی. انہوں نے کہا کہ عمر ایوب پہ ایف آئی آر کاٹی گئی تو ان کے ایک رفیق کار ملک امتیاز پر بھی پرچہ درج کر دیا گیا، مگر جس دن یہ پرچہ درج کیا گیا، اب وہ اس کی تفصیل نہیں بتایا انہوں نے کیا پرچہ درج کیا، تو ملک امتیاز کو فوت ہوئے
6 ماہ گزر چکے تھے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک لاہور میں ایک مقدمہ درج ہوا ایک صاحب پہ، خدیجہ صاحبہ نے بتایا تھا کہ اس نے پولیس پر ڈنڈے برسائے۔ وہ جو آدمی ہے اس کے وہ دونوں پیدائشی طور پر دونوں ہاتھوں سے ہی محروم تھا، اس کے ہاتھ ہی نہیں تھے۔ NA 171 میں ابھی کچھ زیادہ اہم خبریں باقی ہیں، لیکن یہ میں نے کہا جس ترتیب سے لکھی ہے میں آپ کو سنا دوں۔ وہ NA 171 میں ہمارے دوست مرحوم مصطفیٰ جیتے تھے، مشہور وکیل تھے اور بڑے نجیب اور بڑے متحرک آدمی تھے۔ ان کے صاحبزادے حسان مصطفیٰ کو، جن کے پاس PTI کا ٹکٹ تھا، صرف 58,251 ووٹ ملے، اور مخدوم طاہر رشید کو 1,16,429۔ پیپلز پارٹی اچانک 3-4 گنا پاپولر ہو گئی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جناب ایاز صادق صاحب نے پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دے دیا ہے، اور جوڈیشل ریمانڈ والے PTI کے جو ارکان ہیں وہ وہیں قیام پذیر ہوں گے۔ آئینی ترمیم سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا آج، اور جسٹس منیب اختر صاحب اس کو بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ یہ ویسے میں سے پہر میں آپ کو بتایا تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ترمیم کی منظوری تک اس اجلاس کو ملتوی کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج شجاعت علی خان بھی جو ہے وہ بھی نہیں شریک ہوئے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود وزیر قانون اعظم ندیر تارڑ نے بھی کہا تھا، وہ بھی موجود نہیں تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ نجم سیٹھی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا جنگجوؤں نے واریئرز ہی سیٹ نظام کو ہلا کر رکھ دیا، مگر اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کہی کہ معیشت کی خرابی کے لیے عمران خان ذمہ دار ہے۔ معیشت کی بہتری کا امکان موجود ہے، مگر وہ چونکہ احتجاج پر تلے رہتے ہیں تو اس سے بے یقینی پیدا ہوتی ہے، عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کاروباری سرگرمیوں پروان نہیں چڑھتے۔ بہت ذمہ دار ہیں۔ اس ملک میں جو معیشت خراب ہوئی ہے وہ آپ کو اطلاع ہونی چاہیے کہ وہ عمران خان کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات جو ہیں آج کے مقابلے میں کوئی 1/3 تھے، جنہوں نے تمام وزارتوں کو پابند کر دیا تھا کہ بچت کریں، اور اس کی مانیٹرنگ بھی کرتے تھے، اور جو غیر ملکی دورے پہ جاتے تھے تو بڑے بڑے وفد لے کے نہیں جاتے تھے، اور نسبتاً کوئی 30-40% ان کے اخراجات اس زمانے میں رہ گئے تھے، جنہوں نے کوئی کیمپ آفس نہیں بنایا تھا۔ یعنی مری میں اور اسلام آباد میں اور لاہور میں کئی کیمپ آفس بنائے نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، اور شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ کے بھی کئی کیمپ آفس بنائے۔ عمران خان اپنے گھر کے ملازمین کی تنخواہیں بھی، وہ سارے صرف ایک سرٹیفکیٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایک وزیر اعظم کے گھر کو کیمپ آفس قرار دینے کی روایت تو بھٹو کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، تو اس کی ملازمین کی تنخواہیں بھی وہ دیتے تھے، تمام اخراجات گھر کے وہ، حتیٰ کہ سیکورٹی کے اخراجات بھی برداشت کرتے تھے۔ یہ آدمی ذمہ دار ہے ملک میں خرابیوں کا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 25 ستمبر کو ہوگا، جس میں پاکستان کو مرحلہ وار $7 بلین کے قرض کی منظوری جو ہے وہ دی جائے گی، اس پہ انحصار ہے۔ لیکن بہرحال ان کا موقف تو یہی ہے کہ چین سے اور امارات سے اور جناب سعودی عرب سے اپنے قرضے جو ہیں ری شیڈول کرائیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بہت ایک خطرناک صورتحال ہے۔ کراچی شرقی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے افسوس، میں نام نہیں ان کا نوٹ کر سکا، کار ساز کے حادثے میں ملزمہ نتاشا جو ایک بہت بارسوخ ملک کے جو انتہائی مؤثر خاندان ہیں ان کی صاحبزادی ہیں، اور ایک بہت بارسوخ خاندان کی بہو ہے، ان کی درخواست منشیات کے مقدمے میں ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ اس سے پہلے ایک ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے فرمائشی سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عدالت نے 2 دن قبل محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنا دیا، اور ملزمہ پر الزام ہے آئس کے نشے کا۔ یہ خبر تو خیر میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ چیف جسٹس
لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب اور محترمہ جسٹس سمن رفت صاحبہ نے پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان اسمبلی کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا. مگر یہ جسٹس صاحب نے اس موقع پر بڑے دلچسپ ریمارکس دیے. شعیب شاہین، گور خان اور شیر افضل سے اسلحہ اور ڈنڈے اور وغیرہ وغیرہ برآمد کرنے اور پستول چھیننے کی باتوں پہ انہوں نے کہا کہ اس میں وہ مسلسل ہنستے رہے اور کھلکھلا کر ہنستے رہے، اور انہوں نے الزامات کو نہ صرف مزخرف کہا بلکہ کہا کیا دلچسپ کہانی ہے، اس پہ تو ایک فلم بنائی جا سکتی ہے. برطانیہ سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق عمران خان کی پاسبلٹی ہے، کافی بڑھ گئی ہے چانسلر منتخب ہونے کی، لیکن سوالات بہت اٹھائے گئے ہیں. دیکھیے ابھی امیدوار تھریسا مے سمیت بہت سے امیدوار ہیں، اہم امیدوار ہیں، وہ ابھی یعنی لسٹ فائنل نہیں ہوئی، لیکن یہ چرچا بہت ہے اور اتنی خبریں چھپ رہی ہیں، اتنی پبلسٹی ہو رہی ہے. اب سوالات یہ اٹھ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بھئی چانسلر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ رہے ہیں نا چانسلر اس کے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے، اس وقت میرا ان سے بہت رابطہ رہتا تھا، اور میں وہ وائس چانسلر صاحب تشریف لائے تھے جب بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے اور دوسرا سٹاف آیا تھا، تو 100 سے زیادہ مواقع پر میری بھی ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور بہت سنجیدہ گفتگو اس میں ہوتی تھی. ظاہر ہے یونیورسٹی کا معاملہ تھا. اسے کام کیا ہوتا ہے چانسلر کا؟ چانسلر کا کام ہوتا ہے فنڈ ریزنگ اور ادارے کی یعنی اس کی سرگرمیوں کو اجاگر کرنے کے لیے کام کرنا. اب یہ اعتراض وہاں کیا جا رہا ہے کہ بھئی وہ تو جیل میں ہوں گے، کیا انہیں رہا کیا جائے گا اس کے لیے؟ لیکن بہرحال اس کا جو فائدہ ہو سکتا ہے، ووٹ کون دے گا؟ 2.5 لاکھ ووٹ ہیں، سابق طالب علم اور اساتذہ ووٹ دیں گے. ہمدردی کا فیکٹر تو ان کے حق میں جاتا ہے، لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جب وہ جیل میں ہوں گے تو کیسے وہ اپنا فرائض انجام دے سکیں گے؟ بہرحال یہ ان کو سیاسی طور پہ تو جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے تو وہ حاصل ہو گیا. مسلسل ان کے پروفائل چھپ رہے ہیں، ان کے بارے میں خبریں چھپ رہی ہیں، ان کے مظلومیت کے قصے چھپ رہے ہیں. ایک خبر ہے کہ ملائیشیا میں فلسطین کے سینکڑوں زخمی بچوں کو ملائیشیا پہنچا دیا گیا ہے، اور ملائیشیا کے ایک وفاقی وزیر جو عربی زبان میں روانی سے گفتگو کر سکتے ہیں، مذہبی امور کے وزیر ہیں غالباً، انہیں بچوں سے ملاقات کی جس سے ان کا احساس اجنبیت کم ہو گیا. اس سے خبر تو یہ بہت کوئی ایسی یعنی چونکا دینے والی نہیں تھی. تو سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں تو زخمی بچوں کو لے جا سکتے ہیں، تو باقی کوئی مسلمان ملک کیوں نہیں لے جا سکتا؟ آخر ملائیشیا جو اسرائیل کی اجازت سے اور کوئی رابطہ کر کے ان بچوں کو لے گیا، تو جو بچے بھوک سے وہاں مر رہے ہیں، جن کا دوا دارو نہیں ہو رہا، کوئی ملبے کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، کچھ کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، کچھ بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، بزرگ خواتین ہیں، بچیاں ہیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ انڈونیشیا کیوں نہیں کر سکتا؟ بنگلہ دیش کیوں نہیں کر سکتا؟ اور سعودی عرب کیوں نہیں کر سکتا؟ امارات والے کیوں نہیں کر سکتے؟ مصر کیوں نہیں کر سکتا؟ کوئی بے حسی کی حد ہے. یعنی اول تو اسماعیل ہنیہ نے کہا تھا کہ ایک جملہ اگر پاکستان کہہ دے کہ یہ ناقابل برداشت ہے تو جنگ بندی ہو جائے گی. کمال ہے. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. 1971 کے بعد پہلی بار بنگلہ دیش کے وجود میں یعنی آنے کے بعد ڈھاکہ کے نیشنل پریس کلب میں قائد اعظم کی 76ویں برسی منائی گئی اور ان کی شان میں گیت گائے گئے اور انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا. طالب علم لیڈروں میں جو سب سے زیادہ اہم ہے جناب ناہید الاسلام، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو بنگلہ دیش بھی وجود میں نہ آتا.
اور قائد اعظم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی. سبھی لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا اور یہی فکرہ بار بار سننے میں آتا رہا کہ پاکستان نہ بنتا تو بنگلہ دیش کیسے بنتا، اور ہندوستان نے ہمیں گلے سے پکڑ رکھا ہوتا. ہم اقبال ایونیو یا جناح ایونیو کا نام کیوں تبدیل کیے؟ ایسا لگتا ہے وہ ڈھاکہ ٹریبیون میں خبر چھپی ہے کہ کوئی نام تبدیل کیے گئے تھے جناح ایونیو اور اقبال ایونیو کے. ہم ان کا نام کیوں تبدیل کریں؟ اگر ہم پاکستان کا حصہ نہ ہوتے تو ہماری حالت مقبوضہ کشمیر کی طرح ہوتی. پاکستان کے حق میں فضا بہت ہے. جو سروے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، ایک بہت چونکا دینے والا اس میں پہلو ہے، باقی تفصیلات میں نہیں دیکھ سکا جلدی میں. 16% ووٹ ہیں جماعت اسلامی کے، اور بڑی پارٹی تو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی خالدہ جہاں کی. اور ابھی یہ طے نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی چیز طے نہیں ہے. کچھ لیڈر ان کے کہہ رہے ہیں الائنس کریں گے، کچھ کہیں گے نہیں کریں گے. منموہن سنگھ نے ایک موقع پر کہا تھا، یہ بات اخبارات میں چھپی تھی، کہ جس ملک میں جماعت اسلامی کے 24% ووٹ ہوں اس کے انڈیا کے ساتھ مستقل طور پر تعلقات کیسے ٹھیک رہ سکتے ہیں. 24% تو نہیں ہے مگر 16% ووٹ ہیں، اور 16% ووٹ بعض حلقوں میں فیصلہ کن ہو سکتے ہیں. ہر کہیں 16 تو نہیں ہوں گے، کہیں 12-14% ہوں گے، کہیں 20% ہوں گے، 18% ہوں گے، 19% ہوں گے. ایک دلچسپ بات کسی نے مجھے بتائی، یعنی ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہاں سے کوئی اخبار رمیش نہیں گیا، کسی چینل ہے. ہم اپنے دلدل میں اس قدر آسودہ ہیں کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. اتنا بڑا تاریخی واقعہ ہو گیا جس کی انڈین میڈیا چیخ رہا ہے کہ پاکستان نے سازش کر کے اس کو حسینہ واجد کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا. اور یہ جو پاکستان پاکستان گورنمنٹ ہے، فیصلے تو ڈاکٹر یونس کر رہے ہیں مگر طلبہ قیادت سے مشورے سے کر رہے ہیں. 3 دفعہ 1 مہینے میں پاکستانی سفیر نے ملاقات کی ہے. کچھ فوجی افسر گرفتار کیے گئے ہیں وہاں، جن کے بارے میں انٹیلیجنس نے بتایا کہ وہ ایجنٹ ہیں عراق ہے. اور انڈین گورنمنٹ نے تسلیم تو نہیں کیا مگر ان کی اسٹریٹجی میں سمجھتا ہوں بڑی سوجھ بوجھ پر مبنی ہے. انہوں نے ظاہرہ طالبان کی بھی مخالفت کی تھی لیکن پھر وہ خاموش ہو گئے جب طالبان آئے، اور رفتہ رفتہ انہوں نے راستے بنانے کی کوشش کی. یہی وہ بنگلہ دیش کے بارے میں کر رہے ہیں. یعنی حکومتی سطح پہ چینلز پہ تو شور مچایا جاتا ہے مگر حکومتی سطح پہ نہیں، کوئی بات نہیں کی جاتی. تسلیم تو ظاہر ہے نہیں کر سکتے وہ ظاہر ہے. اور وہ حسینہ مشکل میں ہیں، کوئی انہیں پناہ نہیں دے رہا. اور وہ ڈاکٹر یونس نے کہا ہے کہ انہیں حوالے کیا جائے. 90 مقدمات ہیں ان پر، لوگوں کو اغوا کرنے کے، قتل کرنے کے اور اذیتیں دینے کے. ہماری وزارت خارجہ ابھی تک تو کوئی آثار نہیں. بظاہر دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ لمبی تان کے سو رہی ہے، کوئی حکمت عملی نہیں ہے. تو پاکستان سے براہ راست پرواز شروع کرنے کی تجویز ہے، اور معاملات جو ہیں وہ نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ورنہ جو باہر سے لوگ انویسٹر گئے تھے، پاکستان سے بھی گئے تھے بہت سے، وہ نکلنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، ان کو تسلی تشفی دی جا رہی ہے. اور کئی فیکٹریاں تو خیر بند پڑی ہیں، لیکن چونکہ ڈاکٹر یونس تو بنیادی طور پر ایک ماہر معیشت ہیں، لہذا وہ کوشش کر رہے ہیں. بینکوں کو بھی خطرہ تھا، پیسے نکلوائے جا رہے تھے، ان کی مدد کر رہے ہیں. ایک خبر کسی نے مجھے بتایا، حسین حقانی صاحب پہنچ رہے ہیں وہاں پہ. ظاہر ہے امریکہ کے شہری ہیں، امریکہ کے وفادار ہیں. یہاں پاکستان میں انہوں نے رابطے کیے لوگوں سے کہ وہاں کوئی آپ کا کوئی تعلق ہے کسی سے تو بتائیں. تو یورپی یونین سرگرم ہے، امریکہ سرگرم ہے، چین سرگرم ہے. اگر نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. کسی این جی او نے، کسی یونیورسٹی نے، کسی چینل نے، کسی اخبار نے اپنا کوئی آدمی نہیں بھیجا. یعنی ہمارے لیے کتنے شاندار مواقع وہاں پیدا ہو گئے ہیں. میں تو بہت پہلے آپ سے عرض کیا تھا، اس وقت تو لوگ مجھ پہ ہنسے تھے کہ ایک دن پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. اور یہ بھی بعید از قیاس نہیں ہے کسی دن کنفیڈریشن بن جائے. وہ اپنا کام خود چلائیں، ہم اپنا کام خود چلائیں، لیکن انہیں دفاع کے لیے پاکستان کی ضرورت ہوگی. جیسے عربوں کی تو مت ماری گئی ہے کہ وہ لا تعلق ہو رہے ہیں پاکستان سے.
لڑے گا اگر کوئی حجاز مقدس کے لیے تو پاکستانی فوج لڑے گی، ترک لڑیں گے. اور یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، ہر پیشین کو عالی جناب کی پوری ہوئی کہ تاتاریوں کے بارے میں ان نے کہا تھا ڈھال کے چہروں والے. اور یہ جو فسادی پیدا ہوئے ہیں اپنا اسلام کے نام پہ، یہ ان کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ لڑکے بالے ہوں گے، فاسق ہوں گے، آپس میں لڑ مریں گے. اور ایک کا تو نام بھی بتا دیا تھا کیونکہ اس کی کنیت شہر کے نام پر ہوگی، ابو بکر بغدادی. اور روم اور ایران کے بارے میں جتنی عالی جناب کی پیشین گوئی ہوئی تو پاکستان اور بنگلہ دیش ہی لڑیں گے، اور کون لڑے گا؟ ان کی تو مت ماری گئی ہے. تو خالدہ جہاں پہ بہت مقدمات ہیں. جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ احتساب کے بعد الیکشن ہونا چاہیے. اور حسینہ واجد صاحبہ نے فرمایا کہ میں سرحد کے قریب ہوں، میں کسی وقت بھی مادر وطن پہنچ سکتی ہوں. میرا نہیں خیال وہ جا سکتی ہیں. البتہ یہ ہے کہ وہ عوامی لیگ کی جڑیں موجود ہیں، اور وہ جو حکومت آنے والی حکومت ناکام ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے. لیکن انڈیا یہ چاہے گا، اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کے صاحبزادے کو تیار بھی کیا جائے کہ ان کی جگہ کوئی دوسرا چلا جائے، کیونکہ وہ ایک تو ان کی عمر 75 برس ہو چکی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے ان پہ مقدمات ہیں بے شمار. چین بھی انہیں سہارا دینا چاہتا ہے. یورپی یونین کا بڑا رول ہے. انہوں نے ان کو دیکھیں نا ٹیکس میں رعایت دے رکھی ہے، اور اسی رعایت کی وجہ سے وہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری پروان چڑھی ہے. چین کے لیے قبولیت بھی ہے، اور یورپی یونین کے لیے، امریکہ کے لیے بھی. اور یہ یاد رکھیے کہ بنگلہ دیش میں شرح پیدائش کم ہوئی ہے. ان کی آبادی جو تھی کوئی 56% تھی، اب پاکستان سے کے مقابلے میں کم رہ گئی ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی 16 کروڑ ہے، اور ہماری تو 25 کروڑ ہو گئی. آپ اندازہ لگائیے. اور شرح خواندگی بھی زیادہ ہے، اور اخبارات بہت پڑھے جاتے ہیں، چینل زیادہ دیکھے جاتے ہیں، ریئیکشن زیادہ ہے، سیاسی سرگرمیاں زیادہ ہیں. 10 لاکھ 20 لاکھ کا کسی خبر پہ ریئیکشن آتا ہے. وہ جماعت اسلامی کے ایک وکیل تھے تاج الاسلام، جو مقدمے لڑتے رہے. 6 جماعت اسلامی کے لیڈروں کو پھانسیاں دی گئی، اور انہیں بہت تنگ کیا گیا، زج کیا گیا. وہ چلے گئے ملک سے، کبھی ترکی چلے جاتے تھے، کبھی یورپ چلے جاتے تھے. تو انہیں اب پراسیکیوٹر جنرل مقرر کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار کے ڈھانچے میں جماعت اسلامی کے لیے جگہ نکل آئی ہے، جو بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے. تو پاکستان میں تو پالیسی کی تشکیل جو ہے میرا خیال ہے غور و فکر کے مرحلے میں ہے. لیکن بہرحال قدرت کے اشارے تو یہی ہیں کہ اس ملک کا مستقبل بہت منور ہو سکتا ہے، اس کا بڑا کردار ہو سکتا ہے. لیکن غیظ و غضب کے مارے ہوئے لوگ، ایک دوسرے کے گریبان نوچنے پر تلے ہوئے، ایک دوسرے کو اذیت دینے والے اور اس کا لطف اٹھانے والے، اور اپنی انا کو گنے کا رس پلانے والے، یہ لوگ تو یہ کام نہیں کر سکتے. مگر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ آخر تو بات ہی کرنی ہوتی ہے، آخر تو صلح ہی ہوتی ہے، آخر تو امن ہی چاہیے، آخر تو استحکام ہی درکار ہے. اس کے بغیر نہ معیشت ہے، نہ جان و مال محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے. آپ بھی دعا کریں اس کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.